اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاکسار محمد اعظم سیفی خادم سلسلہ جماعت احمدیہ کی طرف سے آپ تمام احباب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دعوے کی صداقت کے لیے بطور دلیل کفار اور مشرکین کے سامنے اپنے دعوے سے قبل کی زندگی کو پیش کیا، اور اسی بات کا ذکر قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے، جیسا کہ سورہ یونس کی آیت نمبر 17 میں فرمایا، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس سے پہلے بھی ایک عرصہ تم لوگوں میں گزار چکا ہوں، بس کیا تم لوگ عقل نہیں کرتے؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کے بعد جس طرح کے الزامات کفار اور مشرکین نے لگائے ہیں اور جس طرح کی باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی ہیں، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے سے قبل بھی کفار اور مشرکین کی یہی رائے تھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق؟ اگر یہی رائے تھی پھر تو ان کے اعتراض اور الزامات جو تھے وہ واجب تھے، لیکن اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی نہیں تھی اور بے عیب تھی، پاک تھی، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ سچا ہے اور مخالفین جو باتیں جو الزام لگا رہے ہیں وہ سب جھوٹے ہیں۔ لہٰذا یہ بات ہم سب جانتے ہیں، یہاں تک کہ جو اس زمانے کے کفار اور مشرکین تھے ان کی خود کی یہ گواہیاں تھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بے عیب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوے سے پہلے کی جو زندگی ہے وہ صدق پر مبنی ہے، تو لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو دعویٰ کیا ہے وہ سچا ہے۔ تو ناظرین کرام، اسی اصول کے اوپر ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مخالفین تھے ان کا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوے سے قبل کی جو زندگی ہے اس پر کیا کہنا تھا۔ مولوی محمد یوسف صاحب جو کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالفین میں تھے، انہوں نے اخبار اہل حدیث میں ایک آرٹیکل شائع کیا جس میں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اشتہار اسلام کی تائید میں مخالفین اسلام کو دیا، اور اس اشتہار میں 10,000 روپے دینے کا بھی وعدہ تھا۔ اس زمانے میں اکثر مسلمان اور مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی اور مولوی عبد الجبار صاحب غزنوی بھی معتقد ہو گئے، ان کے سبب میں بھی مرزا صاحب کا معتقد ہو گیا، اور میں نے مرزا صاحب کو مخالفین اسلام کے مقابلے میں بڑی بڑی امداد کی کہ آج تک کسی نے ایسی امداد نہیں کی، اور مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی نے بھی مرزا صاحب کی بہت امداد کی، اور جس وقت مرزا صاحب امرتسر میں آیا کرتے تھے مولوی عبد الجبار صاحب بھی ان سے دعا کرانے جایا کرتے تھے۔ یہ باتیں سب کو معلوم ہیں اور مشہور ہیں، ابھی مرزا صاحب بھی زندہ ہیں اور مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی اور مولوی عبد الجبار صاحب غزنوی بھی زندہ ہیں، جو چاہے تحقیق کر لے۔ پھر اسی طرح اخبار اہل حدیث میں ہی ایک مخالف لکھتا ہے کہ جب تک حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عقائد شائع نہ کیے تھے اس وقت تک علماء عظام ان کے مؤید اور محمد اور محب تھے، چنانچہ ابو سعید محمد حسین بٹالوی صاحب کا ریویو آف براہین احمدیہ اس پر شاہد ہے۔ اسی طرح اخبار اہل حدیث میں ہی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد علی گڑھ گیزٹ میں جو ایڈیٹر تھے علی گڑھ گیزٹ کے، انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف میں جو باتیں کہیں اس کو ثناء الامرصری صاحب نے کوٹ کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس میں شبہ نہیں ہے کہ مرزا صاحب نے مذہب اسلام کی حمایت میں نہایت ہی سرگرمی دکھائی ہے، آپ کی طرز تحریر نہایت ہی پرزور اور جذبیلی ہوتی تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی یعنی وہ تحریرات بھی جو آپ نے دعوے سے پہلے لکھی اور جو دعوے کے بعد لکھی وہ بھی پرجوش اور بڑی جذبیلی تھی۔ اسی طرح اشاعت السنہ کے اندر محمد حسین صاحب بٹالوی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق لکھتے ہیں، اور مؤلف براہین احمدیہ مخالف و موافق کے تجربے اور مشاہدے کی روح سے شریعت محمدیہ پر قائم اور پرہیزگار اور صداقت شیار ہیں۔ الہامات مؤلف براہین احمدیہ سے انگریزی میں ہوں خواہ ہندی میں ہوں خواہ عربی وغیرہ میں ہوں آج تک ایک بھی جھوٹ نہیں نکلا، چنانچہ ان کے مشاہدہ کرنے والوں کا بیان ہے۔ یعنی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الہامات کا جنہوں نے مشاہدہ کیا ہے اور گواہی دی ہے اس بات کی کہ ہاں ان میں سے کوئی بھی جھوٹا نہیں نکلا بلکہ ہر بہر وہ سچے نکلے، ان کی گواہی کو محمد حسین بٹالوی صاحب نے اپنے اشاعت السنہ میں ذکر کیا ہے۔ پھر آگے اشاعت السنہ میں ریویو لکھتے ہوئے کہتے ہیں براہین احمدیہ کے اوپر کہ ہماری رائے میں یہ کتاب اس زمانے اور موجودہ حالت کی نظر سے ایسی کتاب ہے جس کی نظیر آج تک اسلام میں تالیف نہیں ہوئی اور آئندہ کی خبر نہیں، اور اس کا مؤلف بھی اسلام کی مالی و جانی و قلمی و لسانی و حالی و قالی نصرت میں ایسا ثابت قدم نکلا ہے جس کی نظیر پہلے مسلمانوں میں بہت کم پائی گئی ہے۔ اسی طرح سے اخبار الوکیل کے اندر جو مولانا آزاد تھے وہ لکھتے ہیں کہ
یہ آپ دیکھیں گے دوسرے کالم میں پہلا ہی پیراگراف ہے کہ اگرچہ مرزا صاحب نے علوم مروجہ اور دینیات کی باقاعدہ تعلیم نہیں پائی، مگر ان کی زندگی اور زندگی کے کارناموں کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ خاص فطرت لے کر پیدا ہوئے تھے جو ہر کس اور ناقص کو نصیب نہیں ہوتی۔ انہوں نے اپنے مطالعے اور فطرت سلیم کی روح سے مذہبی لٹریچر پر کافی عبور حاصل کیا۔ 1878 کے قریب جبکہ ان کی عمر 35-36 سال تھی، ہم ان کو ایک غیر معمولی مذہبی جوش میں سرشار پاتے ہیں۔ وہ ایک سچے اور پاک باز مسلمان کی زندگی بسر کرتا ہے، اس کا دل دنیاوی کشائش سے غیر متاثر ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں، آگے لکھتے ہیں تیسرے کالم میں کہ کریکٹر کے لحاظ سے ہمیں مرزا صاحب کے دامن پر سیاہی کا ایک چھوٹے سے چھوٹا دھبا بھی نظر نہیں آتا۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کریکٹر کی بھی گواہی دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک چھوٹے سے چھوٹا دھبا بھی ہمیں نظر نہیں آتا۔ پھر ایک رسالہ نکلا کرتا تھا جس کا نام نگار ہے، وہ لکھتے ہیں کہ یہاں تک تو آپ کے اعتراضات کا جواب تھا، یعنی کسی مخالف نے اعتراض کیے تھے ان کے اوپر، کیونکہ انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف میں بہت سی باتیں لکھ دی تھی، تو مخالفین جو تھے انہوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیے، تو انہوں نے پھر جواب دیے۔ پھر آگے لکھتے ہیں لیکن اب مجھے اس سے ہٹ کر بھی کچھ عرض کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اس باب میں خود بھی تحقیق و جستجو سے کام لیجئے، دوسروں کے کہنے پر اعتماد نہ کیجیے، اور اگر آپ نے ایسا کیا تو مجھے امید ہے کہ آپ کو بھی اس امر کا اعتراف کرنا پڑے گا کہ بانی احمدیت یعنی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام واقعی غیر معمولی فکر و نظر رکھنے والا انسان تھا، اور قدرت کی طرف سے ایک خاص ذہنی قوت لے کر آیا تھا جس نے ہر قدم پر اس کی رہبری کی، اور تعمیر اخلاق اور کردار ایک بڑی یادگار اپنے بعد چھوڑ گیا۔ اسی طرح سے ثناء اللہ امرتسری صاحب بھی جو ہے وہ اپنے رسالہ تاریخ مرزا میں لکھتے ہیں کہ پہلے حصے میں مرزا صاحب صرف ایک باکمال مصنف کی صورت میں پیش ہوتے ہیں۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ پہلے حصے میں جمہور علماء اسلام ان کی تائید پر ہیں، دوسرے حصے میں جمہور بلکہ کل علماء اسلام ان کے مخالف نظر آتے ہیں۔ یعنی جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تھا کہ جو پہلے کی زندگی تھی تو اس کے متعلق تو مخالفین جو تھے کفار اور مشرکین وہ گواہی دیتے تھے کہ آپ صدیق اور امین ہیں، اور بعد کی جو زندگی ہے اس میں جو ہے وہی کفار اور مشرکین جو گواہی دیا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لے کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے۔ تو ناظرین کرام، مخالفین کی ان گواہیوں سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی نہایت ہی پاک باز تھی، اور آپ علیہ السلام ایک متقی، پرہیزگار اور پاک باز انسان تھے۔ لہٰذا عوام الناس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے کہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے اوپر ایمان لے کر آئے، آمین۔